بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عمر بن الخطاب قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل حسن الوجه حسن الشعر شدید و بیاض الثياب شدید و سواد شعر الراس لا یرا علیہ اثر السفر فنظر القوم بعضهم الى بعض ولا يعرفه منا احد وليس من اهل البلد فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ادنوا يا رسول الله قال نعم فدنا فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه كما يجلس احدنا في الصلاة ثم قال يا محمد اخبرني عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطاع اليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. یہ طویل روایت ہے، اس کا ایک حصہ میں نے پڑھا ہے. یہ روایت صحیح مسلم سے لی گئی ہے اور وہاں اس کا رقم ہے 12. اتنے حصے کا ترجمہ سن لیجئے. سیدنا عمر بن خطاب سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اس دوران میں ایک شخص نمودار ہوا، حسین چہرہ، حسین بال، بالکل سفید کپڑے، بالوں کا رنگ بہت سیاہ، اس پر سفر کے کوئی آثار نہیں تھے. چنانچہ لوگوں نے تعجب سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، لیکن ہم میں سے کوئی اسے پہچان نہیں رہا تھا. یعنی یہ بھی واضح ہو گیا کہ بستی کا کوئی شخص نہیں ہے، چھوٹی سی بستی ہے، چند ہزار کی آبادی ہے، اس میں ہر شخص دوسرے سے واقف ہے. چند قبیلے ہیں، برادریاں، اپنی برادریاں ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ مدینہ ہی کا کوئی شخص آئے اور اس کے بارے میں وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ کون آیا ہے. اس کے بعد دوسری صورت ہو سکتی تھی، اور وہ یہ کہ کوئی سفر سے مشقت اٹھا کے آیا ہے، دور دراز سے، اور ملنے کے لیے آیا ہے. تو جب کوئی سفر سے آتا ہے تو ایک مسافر پر بھی اثرات ہوتے ہیں. یہ دیکھ رہے تھے کہ سفر پہ کوئی آثار نہیں، یعنی کوئی اونٹنی آ کے نہیں بٹھائی، کوئی آ کے کجاوا نہیں کھولا، کوئی کپڑوں پر شکنے نہیں ہیں، کوئی چہرے پر دھول نہیں پڑی ہوئی. ایسے ہی لگتا تھا کہ بس نہا دھو کر ابھی کوئی شخص مجلس میں آ گیا، کوئی آثار نہیں تھے. چنانچہ لوگوں نے تعجب سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، لیکن ہم میں سے کوئی اسے پہچان نہیں رہا تھا. صاف واضح تھا کہ وہ اس دیار کے لوگوں میں سے نہیں ہے. یعنی یہ بھی واضح تھا کہ یہاں کے لوگوں میں سے نہیں ہے، اور سفر کے بھی کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے. تو اس لیے لوگ تعجب سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کون شخصیت ہے. بہرحال وہ شخص آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. پھر کہا میں آپ کے قریب آ سکتا ہوں یا رسول اللہ. یعنی ظاہر ہے کہ مجلس میں داخل ہوئے ہیں تو داخل ہو کر انہوں نے اجازت لی کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو مجلس کے عام آداب تو یہی ہوتے ہیں کہ آپ آگے نہیں آتے، جہاں آپ داخل ہوتے ہیں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جاتے ہیں. یہی چیز سکھائی بھی گئی ہے. تو وہ قریب آنا چاہتے ہیں، چنانچہ انہوں نے اجازت مانگی کہ میں آپ کے قریب آ سکتا ہوں یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا ضرور. چنانچہ وہ قریب ہوا، پھر اپنے زانو آپ کے زانوؤں سے ملائے اور دونوں ہاتھ اپنے زانوؤں پر رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بالکل اس طرح بیٹھ گیا جس طرح ہم نماز میں بیٹھتے ہیں. یعنی بہت ادب کے ساتھ، بہت عزت کے ساتھ، جیسے بزرگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ اس طریقے سے آ کے بیٹھ گیا. اس پر میں نے لکھا بھی ہے، یعنی نہایت ادب کے ساتھ جس طرح بزرگوں کے سامنے بیٹھا جاتا ہے. پھر عرض کیا
اے محمد یہ بتائیے کہ اسلام کیا ہے. یعنی آ کے اس نے ایک بڑا بنیادی سوال کر دیا، اسلام کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور اس کی گواہی دو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور سفر کی استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو. یہ جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اس میں جو سوال کیا گیا ہے اسلام کیا ہے، تو آگے کے سوالات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام کا لفظ یہاں پورے دین کے لیے استعمال نہیں ہوا، بلکہ دین کے ظاہر کے لیے استعمال ہوا ہے. اور یہ بھی اس لفظ کا ایک استعمال ہے، چنانچہ خود قرآن نے سورہ حجرات میں اس کو اسی طرح استعمال کیا ہے. یعنی دین کا باطن کیا ہے؟ ایمان. اور دین کا ظاہر کیا ہے؟ اسلام. یعنی باہر جب وہ ایمان باہر آتا ہے تو کیا صورت اختیار کرتا ہے، اس کے لیے اسلام کا لفظ. اس میں پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ باطن میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے، ظاہر میں کیا چیز ہے جو ایک شخص کو مسلمان بنا دیتی ہے. وہ اسلام کیا ہے، یہ سوال اس نے کیا. اس کو اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو چیز ظاہر میں آتی ہے وہ ہمارے ظاہری بدن پر بھی نمایاں ہوتی ہے، ہمارے قول سے بھی اس کا ظہور ہوتا ہے، ہمارے فعل میں بھی وہ دوسروں کو دکھائی دیتی ہے. لیکن جو چیزیں باطن سے متعلق ہوتی ہیں ان کو جب تک ہم اپنے الفاظ میں بیان نہ کریں یا باطن کی کسی حقیقت کو ہم خود لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں، کوئی اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا. تو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو دین کو اگر خارج میں کھڑے ہو کر کوئی دیکھ رہا ہے تو یہی کچھ نظر آئے گا جو بیان فرمایا ہے. اس میں یہ آپ جانتے ہیں کہ دین کے دو حصے، اصل دین دو ہی چیزوں کا نام ہے، یعنی ایک ایمان، دوسرے اخلاق. ایمان کا یہاں اظہار ہو گیا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور اس کی گواہی دو کہ محمد اللہ کے رسول ہے. یہ گواہی ہے کہ جس میں جب آپ اس حقیقت کا اظہار کر دیتے ہیں کہ میں نے مان لیا اس بات کو کہ اس کائنات کا تنہا معبود، تنہا خالق اور میرا رب ایک ہی ہے، اور جب یہ کہہ دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور میں اس کی گواہی دیتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ کے باطن میں ایمانیات تھے، خارج میں اس کے ظہور کی آخری صورت آپ کی زبان پر آ گئی، یعنی وہ پوری کی پوری آ گئی. اخلاق فطرت ہے، اس لیے اس کو کسی جگہ بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو انسانی فطرت کا ظہور ہے، اس لیے میں نے اس کو شریعت سے الگ اپنی کتاب میں بیان کیا ہے. وہ اصل میں ایمان ہی کا ایک فعل ہے جو ہم سے صادر ہو جاتا ہے. چنانچہ قرآن نے ان کے لیے نام بھی ایک ہی اختیار کیا ہے، الحکمہ کا. اس کے بعد عبادات ہیں جو ہمارے لیے دین کی علامت بنتی ہیں. نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو اس لحاظ سے دیکھیے تو نہایت جامع طریقے سے پوری بات بیان ہو گئی ہے. تو حضور نے یہ پوری بات اس کے جواب میں بیان کی. اس میں ظاہر ہے کہ کچھ اہم چیزیں آئی ہیں، جیسے کہ لفظ اسلام کا استعمال ہے، اسی طرح سے یہ توحید کی گواہی ہے، اس کی کیا اہمیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے اور اس کے ساتھ پھر عبادات کو جوڑ دیا ہے. ان سب چیزوں پر انشاءاللہ اگلی نشست میں بات کریں. آخر دعوانا الحمدللہ.